حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ جس رب کائنات نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو سرزمین ممبئی اور بمبئی سے اس علمی گہوارے اور سرمائے اور علم کے قیمتی جواہرات کی سرزمین پر لا کھڑا کیا اور ہم لوگ کی بساط کہاں کے ایسے بڑے بڑے علم کے لفظ موجود ہوں اور ہم کچھ لوگ طلب کشائی کریں. بڑے بڑے علماء کرام ماشاءاللہ تاریخ حیثیت رکھنے والے موجود تھے اور فی الحال بھی موجود ہیں. اگر وہ موجود نہیں ہیں تو ماشاءاللہ مقدارنامے میں ضرور موجود ہیں. انہی بزرگوں میں ایک میرے روحانی باپ جو ابھی چلے گئے جن سے میں نے تعلیم حاصل کی ہمارے گاؤں میں وہ بھی آپ ہی کے سرزمین پہ ہیں حضرت شیخ نور العین سلفی حفظہ اللہ. اللہ رب العالمین نے آپ کو بہت زیادہ شکر رکھنا چاہیے. جہاں رب العالمین نے آپ کو ایسے قیمتی جواہرات نصیب کیے ہیں نصیب فرمائے ہیں وہیں آپ کے اندر ذرا تھوڑا سا عمل کا فقدان پایا جاتی ہے جس کو دور کرنے کی ہم ضرورت محسوس کر رہے ہیں. ہم بھی انسان ہیں غلطیاں ہم سے بھی ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ آپ لوگ تقریباً 9:15 یا 8:30 بجے سے جمع ہوئے ہیں. آپ بھی کسی جنات سے کم نہیں رکھتے. بہت مضبوط ہے. سر ایک امتحان لے لوں آپ لوگوں کا. آپ یہ بتا سکتے ہیں نا اللہ دو ہے نا؟ ارے ایک ہے. ہاں جاگ رہے ہیں. اب تو جاگ رہے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا جاگ رہے ہیں. آپ ایک مولانا صاحب کہیں بیان کرنے کے لیے گئے ان کا نمبر آخری میں لگا. انہوں نے سوچا بیان کرنے سے پہلے فرق تو لوں چیک تو کروں کہ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں. تو انہوں نے اس طرح سے سوال کیا کہ بھائی اللہ دو ہے نا؟ جی اللہ دو ہے. وہ بولے بھائی اب تو بند کرنا پڑے گا کیونکہ معاملہ الٹا ہو رہا ہے. ایک کو دو سمجھ میں آ رہا ہے. تو الحمدللہ اب تقریر بند کرنے کی نوبت نہیں آئے گی جاری رکھنے کی نوبت آئے گی. ماشاءاللہ آپ سمجھیے اور آپ جان رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ایک ہے. جانتے بہت ہو عمل بہت کم کرتے ہو اسی کی تکلیف ہے بس اور کچھ نہیں. محترم بھائی کا بھی ہمارے دو اسد شیروں نے اور ایک چھوٹے اسد اسید نے آپ کو جگا دیا اس لیے آپ جاگے ہوئے ورنہ سو گئے ہو. اور ماشاءاللہ ہم لوگ کی علمی تقریریں تھیں. اللہ کرے ہمارے آپ کے سب کے کام آ جائیں. اور یہ تقاریر آپ لوگوں کے لیے علماء کرام کے لیے نہیں ہے. ہم لوگ اتنی مضبوط باتیں کہاں کر سکتے ہیں ان بڑے بڑے علم کے دریاؤں کے سامنے. محترم بھائیوں میں نے اپنے عنوان کی مناسب بنایا یہ آپ کی مسجد ہے. انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت و ضرورت. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دوسرا پارہ دوسرا سورہ آیت نمبر 261
مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو چونکہ کاشتکار لوگ ہیں، سمجھنا بڑا آسان ہے، اللہ نے کاشتکار کو سمجھایا ہے کہ اس میں بڑے بڑے بزنس میں بھی سمجھ گئے۔ ان لوگوں کی مثال جو زمین میں ایک دانہ ڈالتے ہیں اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی ایک دانے کی ایک پوری بالی، پورا ایک چھوٹا سا پودا نکلا، 7 بالیاں نکلی، اس میں 100 سے 700 دانے بنے گا، یعنی ایک کرو گے تو کتنا ملے گا؟ بڑھانے والا وہ ہے جس سے زیادہ بڑھانے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، جتنا چاہتا بڑھا بھی نہیں۔ واللہ واسع علیم، اور بڑھانے والا ایسا ہے جو بہت بڑھاتا ہے، بہت جانتا بھی ہے۔ لہذا میرے پیارے بھائی، جو کچھ کام کرو اس کے علم کے اندر، اس سے چھپا ہوا تو نہیں ہے کہ آپ دل سے دے رہے ہو، دکھاوے کے لیے دے رہے ہو، حلال دے رہے ہو یا حرام دے رہے ہو، یہ کام آپ کا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں اور فرمایا الذین ينفقون اموالهم سرا وعلانیہ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ اسی سورہ کی آیت نمبر 274۔ رب نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستوں میں دکھا کر خرچ کرتے ہیں، چھپا کر خرچ کرتے ہیں، چپکے سے دکھا کر بتا کر، فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے پاس اچھے اجر ہیں، بڑے اچھے بدلے ہیں۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگ کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے، ڈریں گے بھی نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آخرت کے خوف سے بچنا چاہتے ہو، دنیا میں سکون پانا چاہتے ہو تو اللہ کے ایسے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا، تو بہت سے لوگ تو جمعہ میں ایک ہی دن تو نہاتے ہیں اور کپڑا بدل لیتے ہیں اور نیا کپڑا پہن کر آتے ہیں، دوسرا صاف ستھرا، اور وہ جان بوجھ کر اس میں پرس چھوڑ جاتے ہیں، پرس اس میں مال ہوتا ہے، گدی بٹوا اس میں چھوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اگر مولانا صاحب نے دھانسی تقریر کر دی، جوشی تقریر کر دی تو یہ پورا پرس خالی کرنا پڑے گا، اس لیے وہ گھر میں بھول کے آ جاتے ہیں پٹنے کو۔ مولانا صاحب کتنی بھی اچھی تقریر کرے، جوشی تقریر کرے تو وہ تو پرس باہر نکلے گا نہیں، کیونکہ پرس گھر پہ ہے۔ ذرا نیت کو صاف کرو میرے پیارے بھائی۔ اور بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے اسلامی چندوں میں ایسے پیسے ڈالے جاتے ہیں، ایسے روپیے ڈالے جاتے ہیں جو کسی بینک میں چلتے ہیں، کسی ملیں گے۔ اور اللہ نے کیا کہا قرآن مجید 14 پارہ پہلی آیت، وَلَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک کہ تم اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، نیکی نہیں ملنے والی، اور کبھی نہیں ملنے والی، ملے گی نہیں۔ تو رب نے کہا کہ مال بھی خرچ ہو تو اچھا خرچ، ارے تم جب نوٹ نکالتے ہو تو کڑک نوٹ ڈالنے میں تکلیف کیا ہے؟ اور ایسا نوٹ تو سارے بینک سے گھومنے کے بعد بھی واپس چلا آتا ہے جہاں سے آیا، جہاں سے گیا تھا، کیونکہ وہ نوٹ چلتا ہی نہیں، چلنا ہی بند ہو گیا، پھٹ ہی گیا، 2 ٹکڑے اس کے ہو گئے۔ اللہ بولا اچھا مال خرچ کرو، ہم پنچر مال اور بیکار مال، ردی مال خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی مولوی صاحب چندہ کرنے کے لیے پہنچ جائے، کیا کریں مولانا صاحب، دھندا مندا ہے اور جیب ٹھنڈا۔ ہاں دھندا مندا ہے، ساری مندی سے بھی آ گئی، اس کا موزم مسلم بند نہیں ہوا، اس کے بڑی اچھی گاڑیاں لون پہ لینا، ہاں لون پہ لیا تو کیا مزہ ہے، لون پہ گاڑی لیتا ہے، گاڑی پر گاڑی تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اور کچھ بھی خرچ کرنا ہوتا ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی، ساری تکلیف اس کو مسجد مدرسوں کے معاملے آ جاتی ہے۔ یہ دھندے اور مندے کے معاملے، جس کا جیب ٹھنڈا ہو، اس کے اگلے دن شادی ہو جائے نا تو یہ پیسے نہیں، پتہ نہیں پیسے کہاں سے بلبلاتے ہیں، وہ ATM سے پیسے کہاں سے آتے ہیں، وہ الماری سے کہاں سے ٹوٹ کے باہر نکل جاتے ہیں،
ارے سارے پیسے باہر، اب تو شادی میں لگانا ہے، چاچو وہاں کے پیسے برابر آتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ کو جواب نہیں دو گے؟ اللہ پوچھے گا کہ آپ نے حلال کہاں خرچ، حلال طرح سے تم نے کہاں خرچ کیا اور حرام طرح سے تم نے کہاں خرچ کیا، یعنی اس حلال کو آپ نے حرام کیسے بنا دیا؟ میرے پیارے بھائی عجیب مسئلہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو اللہ رسول نے کیا تعلیم کی میرے پیارے؟ جب کبھی کوئی آواز اٹھنے کی دیری ہوتی تھی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پہلے میرے نوجوان نے ادھر اشارہ کیا تھا، کون صحابی تھے وہ؟ وہی جنہوں نے نبی کے مہمان لوگ اپنے گھر لے کر دعوت کی تھی۔ کون تھے جو نبی کے جان کے آگے اپنی جان نثار کرنے تیار ہو جاتے تھے احد کے موقع پر؟ کون صحابی تھے جنہوں نے قرآن کریم کی آیت سننے کے بعد لبیک کہا تھا؟ وہ تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ دوڑے دوڑے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہیں نیکی ہرگز نہیں ملے گی جب تک تم اچھا مال خرچ نہیں کرو گے۔ تو کہا کہ سب سے اچھا مال میرا یہی ہے جو مسجد نبی گارڈن ہے، یہ میں نے اللہ کے آگے قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے بھائیو، آج ہم پوری تقریر سن جائیں تو ٹس سے مسئلے ہوتے، ہم تو کہتے ہیں صاحب کہ تھوڑی دیر کے روک دیا جائے اور پہلے چندہ کر دیا جائے مسجد کے لیے تو بات بن جائے۔ ہم تو شکریہ ادا کریں گے ہمارے اشفاق بھائی کا کہ بیچارے 2 مہینے سے ہم تینوں مجھے بڑے ہوئے ہیں، چلنا ہے چلنا ہے چلنا ہے، ٹکٹ کا انتظام فلاں ٹھکانا سب کچھ انہوں نے کیا، آخر ہم کو یہاں آگے دم ہی نہیں دے رہے گھر میں شادی ہونے کے باوجود۔ یہ بڑی بات ہے میرے پیارے بھائی، اور یہ ذمہ داران ہمارے فاروق عبداللہ صاحب اور دیگر جو ہے جمعیت کے ذمہ داران بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی اچھی مجلس سجائی، اور آپ لوگوں نے سب انسان چھوڑ کے جناتوں کو چھوڑ کر رکھا ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہلتے نہیں ہیں، اور پتہ لگا کہ رات بھر بولیں تو رات بھر نہیں لیں گے، لیکن بھائی ہم جو بھی جانا آنا ہے رات بھر کیا کریں گے آپ یہاں پر؟ ہاں ایک بات ضرور ہے، حدیث سننے کے بعد فجر گل ہے نا، جمعہ مکمل فل اور صبح فجر گل۔ اگر ایسا ہی اجتماع کرنا ہو تو ایسے اجتماع کی اجتماعات کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اگر ایک بات فجر میں آئیں گے تو تقریر جاری اور نہیں تو تقریر بند، آئیں گے انشاءاللہ؟ لیکن وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ چل ہے دمات انشاءاللہ۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ مسجد بھرتے ہیں، امام صاحب رپورٹ لیں گے آپ یہاں کو، اور اس کے بعد رب ہمارا رپورٹ لے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا سننا تھا، قرآن کریم کی آیت کان میں ٹکرائی، نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ رسول یہ میں نے قربان کر دیا۔ آپ نے کہا فخیم ذالک مال معلوم بلا، کہا کہ اللہ رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بڑا نفع دینے والا مال ہے، بڑا نفع دینے والا مال ہے، کہا کہ جاؤ ایک کام کرو اس کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ یہ نہیں سوچا کہ مجھے نام کیا ملے گا، ایڈورٹائز کیا ہوگا، میرے پیپر میں نام کیسے آئے گا، چھپے گا کیسے، میری ویڈیو بنے گی کیسے، یہ نہیں سوچا۔ نبی نے کہا گئے اپنے چچرے مغرے دائرے سارے بھائی تقسیم کا ڈالا میرے پیارے۔ یہ جذبہ ہمارا کیوں نہیں، یہ جذبہ کیوں نہیں ہمارا میرے پیارے بھائی؟ اور ڈرتے بھی نہیں، جیسے میں نے آج خود نے اشارہ کیا تھا، بیڑی سگریٹ تمباکو کے معاملے ہم بڑے آسانی سے کرتے ہیں، سوچتے بھی نہیں کہ اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دے گا۔ حرام کھاتے بھی ہے، حرام کھلاتے بھی، حرام پیتے بھی، حرام پلاتے بھی ہے۔ اور یہی ایک بیڑی ایسی چیز ہے جس نے بڑے بڑے مالداروں کو بھکاری بنا دیا۔ اگر سڑک پر ماچس ختم ہو جائے، لائٹر ختم ہو جائے، تو ایک جھاڑو مارنے والے سے بھی یہ بڑا مالدار ایک ماچس کی تیلی لینے سے آر محسوس نہیں کرتا، وہ فقیر سے مانگتا ہے، ایک لگی ہوئی ہے اس کو، لگی ہوئی ہے۔ یہ انٹرنیشنل فقیر وہ چھوٹے سے فقیر سے مانگ کے اپنا کام چلاتا ہے۔ یہ بیڑی، یہ سگریٹ جس نے آپ کو اتنا ذلیل کر دیا، تب بھی آپ ذلیل ہوتے آ رہے ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، جب ہمارے بھائیوں سے کہو نا کہ بھائی چھوڑ دو یار، چھوڑ دیجیے، مولانا دعا کیجیے، کیا دعا کریں کہ اللہ تجھ کو اور توفیق دے بیڑی پینے کی؟ ہاں یہ دعا کریں، یا پھر کیا بیڑی پیتا ہے تو راؤنڈ والے دھوئے تو نکالتا ہے، طرح طرح کے دھوئے تو نکالتا ہے،
منہ بند کرتا ہے ناک سے دعا نکالتا ہے, دونوں بند کرو کہاں سے دعا نکالتا ہے, اور یہ سب بند ہو جائے تو اب دعا کہاں سے نکلے گا؟ ہاں بڑی وچار والی بات ہے. یہ راؤنڈ منہ بن کے تو ناک سے دعا, ناک بن کے تو منہ سے دعا, دونوں بند ہو تو کہاں سے دعا, سب بند ہو گئے تو پھر یہ دعا نکالنے والا جانتے دعا کہاں سے نکالنے. اور اس کی عجیب لوجک ہے, یہ بولتا ہے کہ بھائی جب تک کھاتا نہیں اترتی نہیں. ہم نے کہا جن کی اترتی وہ کیا کھاتا ہے نا, تو سارے مزے تو لے, دھوئے نکال, یہاں سے بند کر وہاں سے نکال, اور دعا ہم کریں. ارے میرے پیارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے واسطے میرے پیارے بھائی سامنے والا صاحب نے کہا نا کہ آپ جو بیڑی سگریٹ تمباکو کے پیسے بچا لو یار, اللہ کے راہ میں دے دو اور توبہ کرو انشاءاللہ آج سے بیڑی سگریٹ تمباکو نہیں کھائیں گے, نہیں پیئیں گے. اور ہے کہ بھئی مسئلہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. مکروہ بولو نہ تم سمجھو نہ ہم سمجھے, دونوں کا کام چلتے ہیں یہ نا. اور ہمارے جب بڑے بڑے مولوی صاحب اہل حدیث سے کھاتے پیتے تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے نا. اور پھر عام طور سے منہ پہ بیڑی, چہرے پہ داڑھی, یہ تو اور عجیب سنگم ہے. یہ عذاب پر عذاب ہے. سمجھ نہیں آتا کہ ہم لوگ اتنے ڈھیٹ کیوں گئے اللہ کے سامنے جب. اچھا اب پہلے تو یہ تھا کہ پہلے یہ نوجوان لوگ اپنے بڑوں کے سامنے پان نہیں کھاتے تھے, دور سے بڑا نظر آ گیا تو پان تھوک کے پھر آگے بڑھتے تھے, منہ چھپاتے تھے منہ کی لالی نظر نہ آ جائے. اور آج کا نوجوان تو منہ پہ تھوکتا ہے, تو ہمارا باپ بنا ہوا ہے. اتنی بے ادبی ہو گئی ہے, ہم لوگ اتنے آگے پہنچ گئے. اللہ میرے پیارے بھائی کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے گر گئے ہو کہ بے ادبی پہ آ گئے ہو, اللہ والے ہو کہ بیڑی پی رہے ہو, چہرے میں داڑھی اور پھر بعد میں منہ میں بیڑی, سمجھ میں نہیں آ رہا. دوستو توبہ کرو. اور میں بتا دوں آپ کو, ہمارے علماء نے بتایا ہوگا کہ یہ میں نے آج کہا تھا کہ ہمارا فتویٰ نہیں ہے, علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے. داڑھی, بیڑی, سگریٹ, تمباکو کھانا پینا بیچنا استعمال کرنا ٹوٹلی حرام ہے. حرام. اب حرام کھاتے کیسے میرے سمجھ میں نہیں آتا, حرام کیسے کھاتے پلے نہیں پڑتے بات یار. تم میرے پیارے توبہ کرو, توبہ کرو, اور یہ آج سے توبہ کر کے ختم کرو, اور اس کے بعد میں آگا سلسلہ شروع کرو. جتنے پیسے بچے سب ڈال دو مسجد کے اندر. اور ہم نے بات پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ ہماری مہیلاؤں نے, ہماری بہنوں نے, یہ مہیلا منڈل کو خطرناک ہے. اگر اپنے والی پہ آ جائے نا تو پھر آپ کو چھوڑنے والے نہیں, اور مہربانی پہ آ جائے آپ اس کو چھوڑنے والے نہیں. ہاں ہاں وہ پتہ چلا کہ ماشاءاللہ ہماری بہنوں کی طرف سے 5 لاکھ کلیکشن آیا. اس کا مطلب آپ مرد ہیں, مرد, عورتیں ہیں عورتیں, 25 لاکھ آپ کی طرف سے آنا چاہیے. اور نہیں آیا ہوگا نا, آپ کو 2-4 دن پورا کرنا ہے اور ناک پر ڈگ گیا. کیوں مہیلاؤں نے, عورتوں نے کر دیا اور مرد ہو کے آپ نہیں کر پا رہے. بڑا عجیب مسئلہ ہو جائے. ہاں میرے پیارے بھائیو, یہ ہے ہمارے وسلم کی تعلیمات کہ صحابی نے اتنا سنا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ رب العالمین کو بہترین قرض دے. اتنا سننا تھا کہ ابو دحدہ صحابی دوڑے نبی کے پاس میں آئے, کہا کہ اللہ کے رسول کیا رب العالمین ہم سے قرض مانگتا ہے, قرض کہتا ہے, قرض. کہاں؟ کہا اللہ کے رسول آپ دعا رہے, میرا یہ باغ جس میں 600 جھاڑ کھجور کے ہیں, اللہ اکبر, کھجور لگا ہوا ہو, یہ کاشتکار کسان امید میں لگا ہوتا ہے مال آئے گا بیچوں گا, اب میں عیش کروں گا, میرے بچے عیش کریں گے, نہ جانے کیا کیا تانے بانے جوڑتا ہے. اور رب کا ایسے وقت میں امتحان اتر جائے. سبحان اللہ. کہا اللہ کے رسول اللہ قرض مانگتا ہے, میں نے رب آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا ہے. سبحان اللہ. اپنے باغ کے پاس آئے, دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے بیوی کو آواز دی, میری بیوی باہر آ جاؤ. یعنی اب یہ کہ میں نے اللہ کو دے دیا ہے, میرا نہیں ہے, میں اندر قدم بھی نہیں رکھوں گا. اپنے بیوی کو آواز دیا, بچوں کو آواز دیا, باہر آ جاؤ. میں نے یہ سارا کا سارا گارڈن, یہ باغیچہ ہائے 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 پھل سمیت میں نے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا. میرے پیارے بھائی یہ جذبات ہمارے کیوں نہیں ہیں, کیوں نہیں ہے ہمارے جذبات؟ ارے میرے نبی کے صحابہ نے وہ کردار ادا کیا میرے پیارے بھائیوں. وہ بعد میں آتے تھے, ان کے پہلے قرآن میں آیت چلی آتی تھی. یہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے رسول نے اعلان کیا, ابھی کیا ہوا لاک ڈاؤن کے موقع پر,
ہم تو سگم سائر ہو کر رہتے تھے، کتنے لوگ بھکاری بن گئے تھے بیچارے، اور اس زمانے سے آج تک بھکاریوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور ہم نے اپنا پیٹ بھر کے اپنا یہ ٹینکر تو فل کر لیا، لیکن بازو میں جس نے چپٹی روٹی کھایا نہیں پوچھا، راشن ان کو نہیں دیا، انہیں کپڑے کا انتظام نہیں کیا، انہیں غلے کا انتظام نہیں کیا، ان کے بچوں کی ضروریات کا انتظام نہیں کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم لوگ کتنے بے رحم ہو چکے ہیں کہ آج ہم سے یہ ہمدردی چھن گئی ہے کہ آج ہم اپنوں کی بھی نہیں ہیں، اوروں کے تو چھوڑو، ہم نے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اللہ پوچھے گا نہیں؟ یہاں نبی کے پاس ایک صحابی آگے بول کر اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی، کھانا کھلا۔ سبحان اللہ، کیا دور تھا! رب جو سارے خزانے الٹ سکتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مختار کن تھے، مختار کن جس کے پاس سب کچھ تھا، تو سب کچھ نہ ہو کے پھر بھوکے کیوں تھے، پیٹ پہ پتھر کیوں بنے تھے؟ رب کی آزمائش میرے پیارے بھائیوں، کہا ہر گھر سے آواز آئی کہ ہمارے اپنے بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میرے نبی تڑپ گئے، کھڑے ہو کے اعلان کیا، کہا کہ بتاؤ کون ہے جو آج میرے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں کے نیا آج و عجوبہ اور آج کا واقعہ نہیں، بہت پرانا واقعہ ہے، ہمارے علماء کرام سے آپ 12 سنے ہوں گے۔ یہ آپ جانے کے دوروں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو میرے اس مہمان کو اپنا مہمان بنا لے؟ سبحان اللہ، سب سے پہلے کھڑے ہونے والے کون تھے؟ وہ جن کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یا کھانا بنا ہے تب بھی نہیں کھلاتے۔ ہم کہتے ہیں ہاں یہ مادی دور ہے، یا ایسا دور ہے کہ گھر میں مہمان کو لے آنا بڑا جرم ہو جاتا ہے، تو باہر ہوٹلیں بہت ہے، کھانا کھلا سکتے ہو، لیکن ہماری وہ بھی ہمت نہیں ہے۔ کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے مہمان کو اپنا مہمان بناتا ہوں۔ سبحان اللہ، گھر پہ لے کر گئے، اپنے بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہے، ہمیں کھانے ملے نہ ملے یہ بھوکے نہیں رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بیوی نے اونچی آواز نہیں کی، گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، راشن نہیں ہے، لے کے چلائے کسی کو بھی نہ، یہ تھی اللہ والے، وہ تھے اللہ والے۔ کہا کہ اپنے گھر میں چند ٹکڑے سوکھے پڑے ہوئے ہیں جو بچوں کے لیے میں رکھی ہوں، کہ میں بھگوں گی، ان کو کھلا دوں گی، لیکن ہم ان بچوں کو پہلا سلا دیں گے، میں سلا دوں گی، اور یہ کھانا ان کو کھلا دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ساری چیزیں رب دیکھ رہا ہے، میرا رب عرش عظیم پر مستوی ہو کر یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے۔ ویسے ہی کیا، اور کہا شوہر نے مشورہ دیا کہ جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں گے کسی نہ کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی ساتھ میں کھا رہا ہوں، میں کھاؤں گا نہیں، تاکہ پیٹ بھر کے مہمان کھا لے اور اچھے سے سو جائے۔ سبحان اللہ، مہمان سو گئے، رات گزری ہے، اب نبی کا مہمان ابھی نبی کے پاس پہنچا نہیں کہ رب العالمین نے آسمان سے اس کی شان میں قرآن کریم میں آیت نازل کر دے۔ سبحان اللہ، وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ، ابھی ابو طلحہ مہمان لے کے نبی کے پاس پہنچ ہی رہے ہیں، پہنچنے سے پہلے آسمان سے قرآن کریم کی آیت پہنچ گئی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ایمان والے وہ ہیں جو اپنا نقصان برداشت کرتے ہیں، اوروں کا بھلا کرتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ آج ہمارے پاس بچے گا تو دیں گے، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سال میں ایک بار تو بڑا احسان کرتے ہیں، بھول گیا تھا کیا زکوٰۃ دیا تھا نا، پھر میں کام آیا تھا نا۔ اور یہ کہ وہ جس کو زکوٰۃ دی جاتی ہے اس سے یہ تمنا کرتا ہے کہ سال بھر اس کو چلتے پھرتے، اس کونے سے آتا سلام سیٹھ صاحب، ادھر سے آتا سلام سیٹھ صاحب، ادھر سے آتا سلام سیٹھ صاحب، اگر سیٹھ صاحب کو سال بھر اس نے سلام نہیں ٹھوکا، اگلے سال کینسل، زکوٰۃ کینسل۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں تو احسان جتاتے ہیں، سال بھر اس سے تمنا کرتے کہ سال بھر یہ آرزو ہوتی تو سلام کرتا رہے، جھکا ہوا رہے۔ میرے پیارے بھائیو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اللہ نے کہا کہ لوگوں اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو، اپنے خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد مت کرو، باطل مت کرو، خراب مت کرو۔ آج ہمارا معاملہ یہی ہو رہا ہے۔ نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ رب العالمین نے رات میں تم نے کیا ہے تو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس ادا پر ہنسے ہیں، بہت خوش ہوئے ہیں، اور قرآن کی آیت نازل کی جو میں نے پڑھی ہے۔ ماشاءاللہ میرے پیارے بھائی، کیا دور! آئیے، ہمارے نبی نے صرف گفتار سے کام نہیں لیا، کردار ایسے پیش کیے کہ آنے والے کے نمونہ بن گیا۔ سبحان اللہ، تمہارے میرے نبی بیٹھے ہوئے
مانگنے والا آیا اللہ کے رسول کچھ دیجئے، اللہ کے رسول کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کہا بیٹھ جاؤ اللہ دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے میرے پیارے بھائیو، کیا تمہارے میرے نبی کا توکل تھا، بھروسہ تھا، ہے دینے کے لیے کچھ نہیں، بیٹھ جاؤ اللہ دے گا۔ دوسرا آیا، کہا اللہ کے رسول کچھ دیجئے، نبی کے پاس یک نشد دو شد، ابھی تو ایک ہی آیا تھا دوسرا بھی آ گیا، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کہا بیٹھ جاؤ اللہ دے گا۔ اللہ اکبر، کیا آزمائی۔ تیسرا آیا، وہ بھی سوال کرتا اللہ کے رسول کچھ دیجئے، کہا بیٹھو اللہ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے توکل کو کس طرح سے اجاگر کیا۔ چوتھا آیا، سبحان اللہ، چوتھا آیا تو لینے کے لیے نہیں آیا تھا، دینے کے لیے آیا تھا، دینے کے لیے آیا تھا، سبحان اللہ۔ کہا اللہ رسول یہ 4 روپیہ چاندی ہے، اس کو جہاں چاہیں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارا نبی محمد رسول اللہ سو گئے کیا؟ کیا تو بولو نا، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بدنام ضرور نہیں پڑھتے، نہیں پڑھو گے اور بدنام ہو جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں ہاں نہیں پڑھتے، وہی پڑھتے جو نبی نہیں پڑھایا۔ اگلم میڈ ان چائنا، میڈ ان انڈیا نہیں پڑھتے، نبی والا پڑھتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیو، وہ 14 شخص آیا، کہا کہ میں یہ آپ نے صدقہ، ہر ایک صحابی کے جو 3 بیٹے تھے ان کو 1 روپیہ چاندی دے دی۔ ہائے ہائے ہائے، آپ نے دیکھا کوئی لینے والا کوئی ہوگا؟ ایک بھی لینے والا نہیں تھا۔ اور ہم آپ ہوتے پہلے کھڑے ہوتے، ہم جیسے مولوی پہلے کھڑے ہوتے، لائیے دیجیے نا، ضرورت ہو نہ ہو پہلے رکھ لیتے ہیں، بعد دیکھا جائے گا۔ ایک بھی صحابی کھڑے نہیں ہوئے۔ اللہ کا رسول اس روپیے کو لے کر گھر چلے گئے، رات ہو گئی۔ سبحان اللہ، دیکھو میرے نبی کی ذمہ داری، ہائے ہائے ہائے، ایسے رب نے نہیں چھین لیا تھا میرے نبی کو۔ نبی کو نیند نہیں آ رہی ہے، اروٹ کروٹ ہوتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ سبحان اللہ، قربان جاؤ میری ماں ہو ہماری تو اماں عائشہ جیسی، بیوی ہو نبی کی تو اماں عائشہ جیسی۔ سبحان اللہ، ایسے ہمارے آج کی بیوی کو ایسا ہونا چاہیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ ہاں کوئی بات نہیں، وہ سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نیند نہیں آ رہی، پھر اللہ رسول بات کیا ہے؟ کیا اللہ کے قرآن کریم کی کوئی آیت نازل فرمائی جس سے آپ پریشان ہیں؟ بیوی تو پوچھتی ہے، بیوی اس لیے پوچھتی ہے کہ پیر میں درد ہو پیر دبا دوں، سر میں درد ہو تو سر دبا دوں، اور آج کی بیوی ہو تو سب چھوڑو، پہلے بتاؤ ہاتھ پر بابے دباؤ میں لکھا دبا دو، کیوں بہت ٹیٹے کرتے ہو، بہت ٹیٹے کرتے ہو، اس لیے مار گھڑے دبا دیتے ہو، بولنا ہی بند کر دوں گے نا، اس کو بھی پڑھی، اور وہ بولے گی کیوں نہیں یار؟ باہر والی سے بڑے پیار سے، اور گھر والی سے جوتوں اور لات سے، بولو ہے کہ نہیں؟ گھر میں بہت کم ہو گیا، ہو گئی، وہ بنا ہو گیا، چاہے پتلی ہو گئی، یہ سارا پتلا گاڑا پر گھر میں آ جاتا ہے، باہر کچھ نہیں۔ تو بیچاری وہ سوچے گی نا گلا دبانے کے لیے کہ میں معاملے تمام کر دوں، نہ رہا باس نہ میرے بانسری۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ پریشان ہے، بار بار پڑھ رہا، کہاں اسلم کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا سبحان اللہ، جب اماں عائشہ نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپیہ چاندی نکال کے دکھایا کہ یہ ہے وہ 1 روپیہ چاندی جس نے میری نیند حرام کر رکھی ہے، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو خرچ کرنے سے پہلے موت نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے بھائی، یہ تھے میرے نبی، ڈرتا ہوں کہ کہیں اس کو خرچ کرنے سے پہلے نیند نہ آ جائے۔ آج ہمارے زکات کے پیسے بھرے پڑے ہیں، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں کہ ضرورت مند کون ہے، تو پیسے بچ گئے کہاں سے؟ تو میرے پیارے بھائی، یہی اماں عائشہ صدیقہ ہے، یہی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے۔ دور ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے دور میں 1,00,000 درہم، ابھی 1 درہم کتنا ہو رہا پتا ہے نا آپ کو؟ 20 21 22 چل رہا ہے نا، کتنے ہو گئے 1,00,000 درہم؟ جو پیسے روپے کتنے ہو گئے انڈیا؟ ایک درہم اور 1 ریال کا 20 21 22 ایسے چل رہا ہے، 20 ہی مان لو تو کتنے ہو گئے؟ اس زمانے میں 1,00,000 ماں ساری
امت محمدی کی ماں کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. ان کے پاس ان کو اس لیے دیا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہ ماں اچھا کھائے گی، اچھا پہنے گی. آج کی بھاشا میں اچھا عیش، عیش مطلب اچھا کھانے کا، یہ عیش نہیں حرام حرام. اچھے کھائے گی پیے گی، اس خرچ کے لیے ماں کے پاس میں 1 لاکھ بھیجا. لانے والی ان کی نوکرانی خادمہ ام درہ تھی. کہتی ہے کہ ان کے پاس 1 لاکھ درہم آئے. 1 لاکھ درہم آنے کی دیر تھی کہ اماں عائشہ صدیقہ نے صدقات و خیرات دے دے کر پورے 1 لاکھ ختم کر دیا. ام درہ کہتے ہیں اللہ اماں افطاری کی تیاری کرتے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ پہلے بتایا ہوتا، یاد دلایا تو میں وہ کر لی ہوتی. سبحان اللہ. یہ کون تھی؟ میرے نبی کی بیوی. کون تھی؟ امہات المومنین، ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں تھی. اور آج کی عورت کے پاس میں 1 لاکھ آ جائے تو نبی کے بیوی کے پاس آئے، نبی نے سکھایا تھا کہ سب خرچ کر دو، سب خرچ کر دیا. آج کی بیوی کے پاس ہمارے 1 لاکھ آ جائے تو کہاں جائے گی وہ؟ سب سے پہلے سنار شاہ بابا کے پاس. سنار شاہ بابا، ارے سنار، ہاں وہاں جائے گی. کان میں بالی بنا دو، گلے میں گوب بنا دو، نتنی بنا دو، 1 لاکھ ختم. اپنے ایس کے لیے میری بگلی کچھ نہیں. ایسا ہی ہے نا. ہاں یہ تو الگ. آج کا نوجوان بھی پتہ نہیں کیوں لڑکے بننے کے چکر میں ہے. اس کے کان میں بالی ہے تو ناک میں نتنی ہے تو گلے میں گوب ہے. کیسی مسلمان تیری ہوپ، گلے میں گوب، یہ تیرا عجیب مسئلہ بنا ہوا مسئلہ ہے. ارے وہ کپڑے، اوہو پہلے تو لوگ کپڑے پہنتے تھے تو ساتھ پیون بھی بڑا بھاری پڑتا تھا. اب تو پیون بنانا پڑ رہا ہے، پھاڑ پھاڑ کے پینٹ پہننا پڑ رہا ہے، تب جا کے وہ فیشن آگے آ رہی ہے نا. یہ نئی فیشن نکلی کہ نہیں نکلی؟ یہ آج نوجوان سر میں بکل ہے، ناک میں نتنی ہے، کان میں بالی ہے، بس یہ کام کرنے لگا ہے. اب اس کو مرد بننے کا اچھا لگ نہیں رہا ہے، یہ عورت بننا چاہتا ہے. اچھا اسی لیے آپ نے بہت سے لوگ داڑھی مونڈ کے بیٹھے ہیں کیا؟ یار مرد بنو، مرد، عورت نہیں بنو. یار میں ذرا سا کھڑتا ہوں مولوی ہوں، میں جو داڑھی مونڈ ہے نا ان کا نکاح نہیں پڑھا تھا، پڑھاؤں گا فری میں. نکاح نہیں پڑھا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کا نکاح لڑکی سے کیسے پڑھا؟ داڑھی اس کی بھی نہیں، داڑھی اس کی نہیں، دونوں کو داڑھی نہیں تو لڑکی ہے نا، تو لڑکی کا لڑکی سے کیسے پڑھاؤں گا؟ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھا تھا، بے نمازی کا نکاح نہیں پڑھا تھا، بغیر داڑھی والے کے نکاح نہیں پڑھا تھا. تو میرے پیارے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے، باتیں سب میری ضرور ہے، لیکن آج ہمارا عجیب ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں. ہاں بیچ میں مولانا صاحب نے اشارہ کیا نا کہ عجیب والے بال آئے تھے، کھڑے کھڑے بال کی لڑکی جو ہے بال صاف یا کٹے ہوئے بال تھے وہ. ہم نے کہا پتہ نہیں بیچارے کو کیا سوچی، اس میں سارے سور ہی بھیج دیے. وہ کیا مطلب بھائی؟ یہ آسٹریلیا اور ادھر کے علاقوں میں سور کے بال ایسے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ کٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا یہ سور کٹ ہے. یہ کھڑے کھڑے بال. چلو اب تو ماشاءاللہ اپنا سب صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. اپنا عجیب ہی کٹ کے بال لوگوں نے بنا رکھا ہے. بہرحال بات بہت دور چلے گی. میرے پیارے بھائیوں، آج اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں؟ حرام میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بہت کیسے کیسے وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے موقع پر جب کھانے کو نہیں ہے، پیر میں پہننے کے لیے نہیں ہے، جنگ یرموک کے موقع پر پڑے ہوئے ہیں، اب بس جان نکلنے والی ہے، پانی کا اعلان ہوتا ہے، دوڑتے ہیں پانی لے کر، تو کہتا اس کو دو، پانی کی پیاس کو لگی ہے، جان نکلنے والی ہے، شہید ہونے والے ہیں، وہ ان کو دو، وہ ان کو دو، وہ ان کو دو. آج ہمارا کیا؟ پہلے مجھ کو دو، پہلے اپنا بھلا ہونا چاہیے ہے نا. اور میرے پیارے بھائیوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابہ تھے. ایک صحابی تو کسی نے بکری کے سلی دی. انہوں نے یہ سوچ کر کہ مجھ سے زیادہ بازو والا حقدار ہوگا. آج بھی کیا ہوتا ہے، بیچارے غریب غربا 700 500 یا 600 روپے کلو والا گوشت بکری کا کہاں سے کھائیں گے؟ ان کو بیچارے کو غریب کو نصیب ہو گیا بکرا عید میں تو ٹھیک، ورنہ سال بھر تو ان کو چہرہ دیکھنے کے لیے ملتا. کسی نے مشکل سے عقیقے میں بھیج دیا تو چڑیا کی 2 بوٹی، چڑیا کو ذبح کرے تو 2 بوٹی نکلے گی. وہ 2 بوٹی میں بیچارہ کھائے گا، سونگے گا تو ابالے گا، کیا کرے گا؟ آج جیسا نا گوشت ہم لوگ کیا کرتے ہیں 4 4 5 5 بکرے ذبح کرتے ہیں بقرہ عید میں. لیکن ہوتا کیا ہے
بس پاپا ہم بولتے بھائی 20 کو جس سے اس کے گھر کی ہانڈی پک جائے، ہانڈی پک جائے گی تو کچھ کھا بھی لے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، وہ ایک صحابی نے وہ سری بکرے کی سوچا اس سے زیادہ ضرورت میرا پڑوسی ہوگا، ان کے گھر گئی، انہوں نے سوچا مجھ سے زیادہ یہ ہوگا، ایسے کرتے کرتے ہر ایک صحابی نے یہ سوچا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند یہ صحابی ہوں گے۔ آخر وہ گھوم کر 7ویں گھر کے پاس نکل کے اسی صحابی جہاں سے وہ نکلی تھی۔ میرے نبی کے صحابہ اتنا اچھا رکھنے والے تھے، اور ہمیں ہو کیا گیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور سنو میرے پیارے بھائی، میں سمجھتا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے راستے میں کنجوسی کرتے ہو نا، اللہ نے جو مان دیا وہ چھین لے گا اللہ۔ میں بھی حدیث ایک آیت سناتا ہوں، ہاں انتم ہاؤلا، اس کے پہلے ایک بات بتا دوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہوا ان من شیء وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 35۔ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تمہیں فوراً واپس کر دیتا ہے۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ یار بیان کروں تو لوگ بولیں گے مولانا صاحب آپ نے قرآن کی میں عمل کرنے کے لیے گیا، ATM میں ڈالا نکالا واپس کچھ آیا نہیں، ان کا خالی ہو گیا ہے نا، ڈر لگتا ہے نا۔ لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ وما انفقتم فهو یخلفہ، جو کچھ تم رب کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ فوراً کرے گا۔ اب اس کے واپس کرنے کا انداز عجیب ہوگا کہ ضرورت آپ کو تو آپ کو دے گا، بیٹو پہ تو بیٹو دے گا، پوتے میں تو پوتے کو، وہ اللہ واپس کر کے ہی دے گا، اور وہاں تو ملنا ہی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، رب نے کہا کہ جو کچھ تم اچھی نیکیاں آگے بڑھو گے، اچھے کام آگے جو نیکیاں آگے بڑھاؤ گے وہ تمہیں مل کے ہی رہے گی رب العالمین کے پاس، اور ایسے سے نہیں ملے گی۔ اعظم اجرا خیرن اعظم اجرا، اللہ اس کو اچھا کر کے دے گا اور بڑھا کر دے گا۔ میرے پیارے بھائی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ فرمایا تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم۔ سورہ محمد کا آیت کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے، کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے جو کنجوسی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو کنجوسی کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کنجوسی کرے گا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ کیوں؟ واللہ الغنی، اللہ تو بہت مالدار ہے، انتم فقراء، تم فقیر ہو، تم محتاج۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بہت مالدار ہے، بہت پیاری ہے۔ اور آخری بات، حدیث سن لیتے ہیں، چلتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، سوچتے ہیں جب ختم ہو تو نکلے۔ باتیں بہت کچھ کرنی قدیم تھا لیکن ٹائم میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اصل میں ایک بڑی اچھی بات ہے، 1442 نمبر حدیث ہے بخاری کی، مسلم کی ہے 1010، اور ہم کریں گے پہلو کو یہ پر بس 1010۔ ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا۔ بخاری مسلم کی ٹھوس روایت ہے، کنجوسی کرنے والے کان کھول کے سنو، جاؤ تو بھر کے دے کے جاؤ، کنجوسی ختم ہو جائے گی۔ رب کے نبی نے فرمایا ہر دن صبح اللہ کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک دعا دیتا ہے، ایک بددعا دیتا ہے۔ دعا دینے والا دعا دیتا ہے اللہم اعط منفقا طلبا، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستوں میں خرچ کر رہا ہے اسے دے، بہت دے، فوراً دے، اتنا دے کہ سنبھالے نہ جائے، فوراً دے، منفقا خلفا۔ اور دوسرا بددعا کرتا ہے میرے کنجوس بھائیو، کنجوسی ختم کرو، رب کے راستے میں خرچ کرو، پرس بھول گئے ہو تو کل لے کے آ جانا، دے دینا، لیکن کنجوسی مت کرنا، رب کے راستے میں خرچ کرنا، ورنہ فرشتہ ایسی بددعا کرے گا کہ فون آئے گا، شیخ صاحب جی وہ پورے لوم جل گئے، کارخانہ جل گیا، کیا کروں، بیٹا پانی مار اور بجھا دے اس کو۔ کیوں؟ فرشتے نے بددعا کی تھی، قبول ہو گئی۔ کارخانہ جل گیا، کپڑے ساڑیاں تھپے میں تھپے لگی تھی، بنارسی ساڑی پوری رست میں گھل گئی، اس کے آگ کے ختم ہو گئی، کارخانہ جل گیا، کرسیاں جل گئی، اب سب کچھ نیا بنانا پڑے گا۔ کیوں؟
کنجوسی کیا تھا, بدو کیا تھا, اللہ نے چھین لیا تھا. اللہم آتی ممسکن طرفا, دوسرا فرشتہ بدعا کرتا ہے, اے اللہ جو اپنے ہاتھ کو تیرے راستوں میں دینے سے روک رہا ہے تو بھی روک دے. اے اللہ جو تیرے راستوں میں دینے سے اپنے ہاتھ کو روک رہا ہے تو بھی اس کو اپنے ہاتھ روک لے. اللہ جو تجھ کو جو تیرے راستے میں نہیں دے رہا ہے, اللہ جو دیا ہے وہ بھی چھین لے. ممسکن طرفا, اللہ جو ہاتھ روک رہا ہے نہیں دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے جو دیا وہ بھی چھین لے. بولو میرے پیارے بھائی, دعا لینا چاہتے ہو یا بدو لینا چاہتے ہو؟ دعا لینا چاہتے ہو تو بیٹا اپنے امی ابو سے لے کے آنا, پیسے جمع کر دینا. ہاں کہاں بلا گیا, تم نے بول دیا دعا لینا ہے نا. اب امی ابو پاس جاؤ, جانے سے پہلے لے کر آؤ, جمع کر دو, یہ تو افواہ کا کھانا چل جائے گا. وہ ہاں سارے لوگ بھی ختم ہو جائیں گے, سارے آئے گا نا. ایک کام کرنا, اور بڑے لوگ تم بھی یہ کرنا تھا. آپ کا کام بھی ہے کہ آپ بھی جو پرس گھر میں بھول کر آئے ہو جلدی لے کر آ جانا, اور ورنہ نیند نہیں آئیں گے رات بھر کارخانہ چلنے کے چکر میں, تو رات میں دے کے چلے جانا, معاملے ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہمیں سارے انسان کو اللہ تعالیٰ پکا سچا مومن اور مسلمان بنا دے. اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کی درخواست کی, اللہ ان کے جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ جن کے اولاد نہیں, اللہ ان کو نرین اولاد, صالح اولاد, نیک اولاد نصیب فرما دے. اللہ جن کے اولاد ہے اللہ ان کو نیک بنا دے. اے رب العالمین جو بیمار ہے, بیماری جس طرح کی بھی ہو, شوگر کی ہو, بلڈ پریشر کی ہو, اللہ سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. اللہ جو بچے ہمارے پریکشا دے رہے ہیں, ایگزام دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما دے. اللہ ان کو پاس فرما دے. اللہ ان کے ماں باپ کے اندر خوشیاں بھر دے, تاکہ بیچارے بچے پاس ہو جائے تو بھی خوش ہو جائے. اللہ ان کو یہاں بھی پاس کر دے اور وہاں بھی پاس کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو دینی اور دنیا میں دونوں تربیت کو اچھی طرح سے ادا کرنے کی یا تربیت دینے کے اللہ توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ جو ہم سے اور جن کے حق میں دعا کرنا جائز ہے, اللہ ان کے حق میں دعا ہمارے قبول فرما لے. اللہ ان کی مغفرت فرما لے. اے اللہ جو زندہ ہے اللہ تعالیٰ ہم کو خالص اور پیور اسلام پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ.